لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو غزل اور پاکستان میں بننے والی غزل پر بات شروع کر رکھی ہے، جس میں ہم مختلف شعراء کا مختصر تعارف اور ان کے نمایاں شعر کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسط میں بھی ہم 3 اہم شعراء کا مختصر تعارف اور ان کے نمائندہ شعر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس شاعر موجود ہیں وہ نبیل احمد نبیل ہیں۔ آپ اوکاڑا میں 1981 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زمین غزل میں کیا کیا پھول کھلائے ہیں۔ آپ کی شعری استعداد بخوبی ہے اور ہم یہ شعر پڑھ کر اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ نبیل احمد نبیل کے چند نمایاں شعر دیکھیے۔ میں نے رکھا تھا جہاں پر پھول تیرے نام کا، اس زمیں کا اتنا حصہ اب چمن لگنے لگا۔ شدت کی پیاس نے مجھے گھیرا تو یہ کھلا، صحرا کو جو مکین تھا دریا اسی کا تھا۔ جہاں سے میرے عدو نے مجھے شکار کیا، کھلا یہ مجھ پہ کہ میں بھی اسی مچان میں تھا۔ سسک اٹھیں کسی مسجد کی سونی محرابیں، کچھ ایسا کرب ڈلے پہر کی اذان میں تھا۔ کل کے موسم میرے ہونے کی گواہی دیں گے، جب میں آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا۔ کہیں پہ اشک کہیں چشم تر بناتا ہوں، میں اپنی موج میں رہ کر بھنور بناتا ہوں۔ سر جھکا کر شاہ کے دربار میں، چھید ہم نے کر لیے دستار میں۔ یہ اور بات جڑیں اپنی خاکداں تک ہیں، ہماری سوچ کی شاخیں تو آسماں تک ہیں۔ دیکھے گا کون چاکے گریباں کو نبیل، فرہاد و قیس کا یہ زمانہ تو ہے نہیں۔ نہ اس نے پاس بلایا نہ مہربانی کی، عجیب رت تھی محبت میں رائے گانے کی۔ ہر ایک زخم تمنا کی لو بڑھاتی ہوئی، گزر گئی ہے شب ہجر مسکراتی ہوئی۔ نبیل آج وہ سر پہ سوار ہیں میرے، جو لوگ گھر میں بسائے تھے میں نے باہر کے۔ وہ ہیں تیار عمارت کو گرانے والے، تو کہاں ہے میرے بنیاد اٹھانے والے۔ رات ہوتی ہے تو جلتے ہیں میری آنکھوں میں یہ ستارے جو ہیں سورج کے گرانے والے۔ اس نے پیشانی پہ کیا دست شفا رکھا ہے، شہر کے شہر نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو بس تیرے لیے ہی، ورنہ خاک کا ڈھیر ہوں اس خاک میں کیا رکھا ہے۔ سین گلشن میں سراسیمگی کیسی ہے نبیل، اہل گلشن میں کوئی دشت نشیں آ گیا ہے۔ صدائیں دے رہا ہے ششت جہت سے مجھے، جس کا اشارہ بھی بہت ہے۔ تمہیں ستارہ کیا تھا کہ رات جلنے لگی، ابھی تو ہم تمہیں ماہتاب کرنے والے تھے۔ ہمارے پاس آج کی قسط کے جو دوسرے شاعر ہیں وہ توقیر تقی ہیں۔ آپ بورے والا اور کراچی میں 1981 میں پیدا ہوئے، وہی مقیم ہیں۔ نسل نو کے قابل ذکر شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے فکر و خیال سے اظہار کے نئے پرائے وضع کرنے میں منہمک ہیں۔ ان کی شعری فضا ان کی شناخت کا مرحلہ آسان تر بناتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی بات کو شعری جمع پہنانے میں پختہ شعری مذاق رکھتے ہیں، فلسفہ و حکمت کا سہارا لیتے ہیں۔ اسلوب کی جس تازگی کا تقاضا آج کی غزلیہ شاعری سے کیا جا سکتا ہے، اس کی جھلک توقیر تقی کے ہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے روایت سے رابطہ منقطع نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ وہ یاس کے اندھیرے سے امید کی کرن ڈھونڈ لاتے ہیں۔ آپ کے نمائندہ شعر دیکھیے۔ خشک پیڑوں کو کٹنا پڑتا ہے، اپنی ہی اشک پی ہرا ہو جا، کہیں شعور میں صدیوں کا خوف زندہ تھا۔ میں شاخ یسر پہ بیٹھا ہوا پرندہ تھا، ہوتا تو کسی طور میں کشکول نہ بنتی۔ دستار جہاں تھی وہاں سر کوئی نہ تھا، تمام دن کی تھکن اور سر پہ کلام بہت، اب ایسے حال میں کیا کیا کروں گا عصر کے وقت۔ بدن میں روح کی ترسیل کرنے والے لوگ بدل گئے، مجھے تبدیل کرنے والے لوگ۔ اندھیری رات ہے خیمے میں ایک دیا بھی نہیں، کہاں ہے صبر کو قندیل کرنے والے لوگ۔ اس گزرگاہ محبت میں کہاں آ گیا ہوں، دوست چپ چاپ برابر سے نکل جاتے ہیں۔ تم تراشے ہوئے بت ہو کسی محراب کے بیچ،
ہم زوائد ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں، کوئی تاثیر تو ہے اس کی نوا میں ایسی، روشنی پہلے نہ تھی دل کی فضا میں ایسی، آخر ہمیں دینا پڑے تاوان میں سانسیں، دنیا کی ہمیں اتنی ضرورت تو نہیں تھی، غضب تھی سر چڑھے سورج کو دیکھنے کی سزا، ہمارے شانوں پہ سر تھے مگر کلہ نہ تھی، یہ کیا ہوا کہ جنوں اختیار کرتے ہی غبار ہو گئے صحرا کو پار کرتے ہی، یاد اور غم کی روایات سے نکلا ہوا ہے دل جو اس وقت میرے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، ذرا کا بندہ ہوں کہ محرومی کا سایہ تو کیر، زر کا بندہ ہوں کہ محرومی کا سایہ تو کیر، جس کو دیکھوں وہی اوقات سے نکلا ہوا ہے، آنکھ کے واسطے آرام نکل آیا، آخری اشک شرِ شام نکل آیا، آج کے دن سے مجھے آپ اکیلا سمجھے، آج یاروں سے کوئی کام نکل آیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت معروف و مشہور شاعر عمران عامی، آپ راولپنڈی میں 1980 میں پیدا ہوئے، آپ کا اصل نام ہے عمران اختر۔ زندگی میں گزرنے والے واقعات انسان کے احساسات میں سرایت کر کے اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، جن کو مناسب الفاظ میں ایک شاعر ہی بیان کر پاتا ہے۔ عمران عامی کو بھی بحیثیت شاعر یہ ہنر میسر ہے کہ وہ ایسے جذبوں سے متعارف کراتے ہیں جن کے اظہار پر ان کے پڑھنے یا سننے والے خود قادر نہیں ہوتے۔ قدرت نے شعر کہنے کے لیے عامی کو جو سہولت اظہار مہیا کر رکھی ہے، اسے دیکھ کر اشک آتا ہے۔ وہ شعر پر شعر کہتے چلے جانے کے میکانیکی عمل سے دور رہ کر مصرعے کو اس طرح مصرعے میں پروتے ہیں جیسے کوئی ہار پرونے والا گلابوں کو گلابوں سے جوڑتا چلا جاتا ہے۔ انہیں شعر کی پوری تصویر کے ساتھ اس کی جزیات سے پورا انصاف کرنے کی بھرپور صلاحیت عطا ہوئی ہے۔ ان کے اشعار بہتے ہوئے جھرنے کی طرح دیکھنے میں رواں دواں اور سننے میں خوش آواز محسوس ہوتے ہیں۔ وہ شور شرابہ کرنے کی بجائے سبک روی سے اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ آپ کے نمائندہ شعر دیکھیے: ہمارے جاگنے تک دیکھنا تم، ہمارے خواب کا چرچا رہے گا، ہماری خاک سے دنیا بنے تھی، ہماری راکھ سے اب کیا بنے گا، ہر ایک صدا پہ میرے کان بجنے لگتے ہیں، یہ کون چپ ہوا، یہ کون گنگنانے لگا، کسی چراغ کی صورت گری میں تھا مصروف، میان شب مجھے سورج گلے لگانے لگا، تیری بینائی چھین لی کس نے، آخری بار کس کو دیکھا تھا، خشک پتوں کی طرح ہم کو ہوا پھینک گئی، اس لیے روز بدلتے ہیں ٹھکانہ میرے دوست، میں کنارے پہ ٹھیک ہوں عامی، دشت میں بیڑ چال ہے مرشد، دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، بات ایسی ہے کہ بتانا بھی نہیں چاہتے ہم، چاہتے ہیں کہ خریدار بھی دوڑے آئیں، اور آواز لگانا بھی نہیں چاہتے ہم، نیند بھی لے نہیں سکتے سکون سے عامی، خواب کے شہر سے جانا بھی نہیں چاہتے ہم، جانے کب کس کی ضرورت مجھے پڑ جائے، آگ اور خاک سفینے میں لیے پھرتا ہوں، اب اس سے آگے کوئی دشت آنے والی ہے، کنارے آب یہ ریگ رواں سمجھتا ہوں، میرے دکھوں سے سروکار ہے درختوں کو، کچھ اس لیے بھی ان کی زباں سمجھتا ہوں، اکھڑ رہی ہے میری سانس اس لیے عامی، دل اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں سمجھتا ہوں، اس لیے خاص کر دیا گیا عشق عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں، اس لیے سادھ لی چپ میں نے، اس سے بہتر کلام تھا ہی نہیں، کیا ضروری ہے اشتہار بنے، آؤ تصویر سے نکلتے ہیں، یہ شہر عشق بہت جلد اجڑنے والا ہے، دکاندار خریدار جھوٹ بولتے ہیں، بتا رہی ہے یہ تقریب منبر و محراب کہ متقی اور اہلکار جھوٹ بولتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، مگر یہ لوگ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے شہر میں عامی منافقت ہے بہت مکین، کیا در و دیوار جھوٹ بولتے ہیں، عدالت ہے میاں دعوت نہیں ہے، کسی الزام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اہتمام نہ تھا شام غم مٹانے کو، ہوا کو بھیج دیا ہے چراغ لانے کو،
ہمارے خواب سلامت رہیں تمہارے ساتھ، یہ بات کافی ہے دنیا کی نیند اڑانے کو۔ ہماری یہ راکھ یوں ہی تو نہیں کھریدتے لوگ، ہمارے پاس کوئی بات ہے چھپانے کو، وہ جن کے پاس کوئی عکس بھی نہیں آمی، تڑپ رہے ہیں مجھے آئینہ دکھانے کو۔ آخر کار میرے خواب تھے بازار کے بیچ، تھوڑی تکرار تو ہونی تھی خریدار کے ساتھ۔ اس بار میں ممکن ہے بھٹک جاؤں سفر میں، اس بار میرے ساتھ ہوا بھی ہے دیا بھی، کچھ پرندے ہوا کے قیدی ہیں، سب تئے دام تو نہیں ہوتے۔ کسی سرسبز بستی کی طرح تھا میں دشت نینوا ہونے سے پہلے، محبت نے میری تہذیب کی ہے، میں سر تھا صبا ہونے سے پہلے، جس سے تعبیر کی ایک اینٹ اٹھائی نہ گئی۔ خواب کے شہر کی بنیاد بنا پھرتا ہے، ایک لقمے کی اجرت کیا ہے ایک مزدور بتا سکتا ہے، خوشبو جیسی لڑکی کا دل پھولوں میں گھبرا سکتا ہے، آہستہ سے پاؤں رکھنا کمرہ شور مچا سکتا ہے، جتنے پانی میں کوئی ڈوب کے مر سکتا ہے اتنا پانی تو میری اوپ میں بھر سکتا ہے۔ میں دریا کی گہرائی تک جاتا ہوں، میں نے کون سا پار اترنا ہوتا ہے، نیا کہاں کوئی پیکر بنا کے رکھا ہے، ابھی تو مٹی میں پانی ملا کے رکھا ہے، یہ روشنی تو کسی اور شے کی روشنی ہے، چراغ میں نے کہیں اور جا کے رکھا ہے، وہ تیرگی تھی کہ اس خانہ اذیت میں، دیا بجھا ہے تو خود کو جلا کے رکھا ہے، ایسی نو میں کیا سفر کرنا جس نے دریا کو دکھ سنا لیا ہے، کوزہ گر نے ہماری مٹی سے کیا بنانا تھا کیا بنا لیا ہے، جب کوئی بات ہی نہیں آمی، آسماں سر پہ کیوں اٹھا لیا ہے۔